1 मिनट जरजान ने उसे कहा और हाथ बढ़ाकर उसके ब्रेसलेट का हुक निकाल दिया। अब ब्रेसलेट वाच के साथ लटक रहा था। जरजान को जल्द जियाद शाह के पास पहुंचना था, इसलिए वो लंबे लंबे डग बरत आगे चल दिया और पीछे अबगी ने मुंह खोले हैरत से उसे देख रही थी, जो उसका न्यू ब्रेसलेट लटका कर आराम से चल दिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अबगीने ने आते ही सलाम किया और ड्राइंग रूम में बैठे मेहमानों को देखकर उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। समरा, उसने खुशी से समरा को गले मिलते हुए कहा। जी जी स्वीटे, समरा शौक हुई। मामू, मुमानी और शायान भाई से मिलकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। और शायान, वो तो अबगीने को देखकर चौंक गया था। पोपो की बेटी इतनी हसीन निकलेगी, उसे आज पता चला था। अच्छा, वो चलना कूदना बंद करो, जाओ चेंज कर लो, फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। फरहत बेगम ने अबगीने को बच्चों की तरह खुश होते देखकर कहा। वो इस बात में सर हिलाती जल्दी अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अपनों के रवैये जब बेहतर हो तो बहुत सुकून और खुशी देते हैं। सच में। एनी प्रॉब्लम डैड? जरजान ने परेशान बेटे जियाद शाह को देखकर पूछा। जियाद शाह ने सर ऊपर उठाकर उसे देखा। अगर तुम्हें अपने बाप की परेशानियों से कोई मतलब होता तो मुझे बार बार इस तरह सर पकड़कर बैठने की जरूरत पेश न आती, जियाद शाह ने खड़े होते हुए कहा। क्या मतलब? जरजान ना समझी से बोला। जवाबन जियाद शाह ने एक पेपर उसके सामने लहराया, जहां जरजान की तस्वीर पर क्रॉस लगाया गया था और बड़े बड़े हरफों में सून लिखा हुआ। हो सकता है कि ये सब किसी ने महज मुझे डराने के लिए किया हो, जरजान ने आराम से कहा। शहजादे साहिब, अगर ये पहली दफ़ा होता तो मैं भी यही समझता। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, इस पर हर दफ़ा अमल भी किया गया है। अल्लाह का शुक्र है तुम हर बार उन लोगों से बच जाते हो। मगर जरजान, ये लोग जो भी है, मुझे अब इनसे डर लगने लगा है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सिक्योरिटी और गार्ड्स का इंतज़ाम कर दिया है। अब तुम इनके बगैर घर से नहीं निकलोगे, जियाद शाह ने हुक्माना अंदाज में कहा। इस उम्र में अपने जवान जहान बेटे को खोने की हिम्मत वो नहीं कर सकते, और इस डर व खौफ ने उन्हें और बूढ़ा बना दिया है। डेढ़ में कोई छोटा बच्चा नहीं हो, ये लोग जो भी है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जरजान नजर कागज़ पर मरकूज किए बोला। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? इंसान को अपने दुश्मन को हल्का नहीं लेना चाहिए, खासकर तब जब वो छुपा हुआ हो, क्योंकि छुपा हुआ दुश्मन कभी भी वार कर सकता है और इंसान को अचानक दिया जाने वाला वार बहुत गहरा जख्म दे सकता है, जियाद शाह ने समझाया। मगर जरजान अपने बाप की बात मान ले, नामुमकिन। मेरे ख्याल में आप बहुत थक चुके हैं, आपको आराम की ज़रूरत है। जरजान की बात उन्हें सुलगा गई। मेरे बेटे की जान खतरे में है और मैं आराम करूं, जियाद शाह ने गुस्से से जरजान को देखकर कहा। ना आप मेरी बात मानेंगे और न मैं आपकी बात मानूंगा, नतीजा 0, जरजान ने उकता कर कहा और रूम से बाहर चला गया। जाते हुए दरवाजे को पीटना ज़रूरी समझा। ये लड़का पूरी दुनिया की बात मान लेगा सिवाय अपने बाप के, जियाद शाह ने गुस्सा जब्त करते हुए सोचा और फोन पर कॉल मिलाई। हेलो डीएसपी, जब तक हैदर नहीं आ जाता तब तक मेरे बेटे की सिक्योरिटी आपके जिम्मे है, और हाँ, जरजान को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। शुक्रिया। कॉल मुनक़ता करके उन्होंने सीट की पुश से टेक लगा ली। ये दुश्मन सिर्फ एक शख्स हो सकता है जिससे जियाद शाह का माजी जुड़ा था, और उसका सोचकर जियाद शाह की कनपटी की रग गुस्से से पड़क उठी। नैन सजन दे इश्क किताबा ते मैं पढ़दा जरा न तका, एक एक नज़र विच लफ्ज़ हज़ारा ते हर लफ्ज़ ते मतलब लिखा। वो जो अपने किताबों में सर दिए बैठी थी, अपने मोबाइल पर मौसूल होने वाला टेक्स्ट पढ़कर उसके लबों पर मुस्कुराहट रक्स करने लगी। सामने लैपटॉप पर काम करती नीलम की नज़र कंदील पर पड़ी। खैरियत? ये आपकी आप मुस्कुराया जा रहा है, नीलम पूछे बिना ना रह सकी। ऑफ कोर्स मॉम, खैरियत ही है, मगर बहुत जल्द आपको अपने दामाद की खैरियत मालूम करनी पड़ेगी, कंदील दुरानी ने जिद्दी मासूमियत से कहा। मासूमियत भी आशाश कर उठी। क्या हैदर को कुछ कहा है तुमने? नीलम ने घूर कर कहा। हैदर वकास दुरानी के बड़े भाई वकार दुरानी का बेटा था। वकार दुरानी अमेरिका में सेटल थे। हैदर का छोटा भाई वालिद के साथ बिजनेस संभालता था, जबकि हैदर पुलिस ऑफिसर था। वकास और वकार के वालिद दोनों भाइयों में रिश्ता मजबूत करना चाहते थे, इसलिए कंदील और हैदर का निकाह बचपन में कर दिया गया था। मैं मासूम एक पुलिस ऑफिसर को भला क्या कह सकती हूँ? आए रे मासूमियत, देखो तुम बच्चे को तंग नहीं करोगी, नीलम ने उसे काल मिलाते देखकर कहा। अरे मेरी प्यारी माम, मैं आपके बच्चे को कैसे तंग कर सकती हूँ? वो तो आउट ऑफ कंट्री है, मैं तो बस उसकी खैर वाफियत मालूम करूंगी। कंदील दुरानी बराशश करके अब मासूमियत बेहोश हो चुकी थी। कंदील फोन कान से लगाकर बालकोनी में चली गई। पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी, बेतनी ना हो तो। नीलम मुंह में बड़बड़ाने लगी। जरजान ने अभी तक शादी की कोई बात नहीं की। सबूही ने मोबाइल में गर्क जरनिश को झंझोड़ कर कहा। नहीं मॉम, जरनिश ने कंधे उचकाए। क्या मतलब है? आखिर कब तक वो तुम्हें इस तरह घुमाता रहेगा? भाई शादी करे, बीवी बनाए, फिर जहां मर्जी घुमाता फिरे, सबूही ने रऊनत से कहा। माम पहले इस बात की तस्हीह कर ले, वो मुझे लेकर कहीं घूमने नहीं जाता, बल्कि मुझे ही उसे एग्री करना पड़ता है घूमने के लिए।
اگر میں ایسا نہ کروں تو وہ اب تو مجھے یاد نہیں کرتا۔ زرجان کا رویہ زرنش کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ صرف اسے کزن کی حیثیت دیتا تھا اور کچھ بھی نہیں۔ میں بات کرتی ہوں نیلم سے، ویسے وہ کہیں اور انٹرسٹڈ تو نہیں؟ بے ساختہ ایسی سوچ آنے پر وہ پریشان ہو گئی۔ اتنی دولت اور جائیداد کا اکلوتا وارث انہیں چراغ لے کر ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے گا۔ نہیں مام، وہ کہیں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ بس ایک دفعہ تمہاری زرجان سے شادی ہو جائے، پھر تمہیں ایسے گن سکھاؤں گی کہ وہ تمہارے عشق میں پاگل ہو جائے گا۔ تب وہی نے زرنش کی توڑی کو پیار سے پکڑ کر کہا اور زرنش بھی مسکرانے لگی۔ وہ تینوں اس وقت شہر کے بہترین ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی۔ وانیا کی اگلے ہفتے انگیجمنٹ تھی۔ اس خوشی میں اس نے دونوں کو ٹریٹ دی تھی۔ وانیا کے فادر مشہور بزنس مین تھے اور وانیا ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے لیے مہنگے ریسٹورنٹ میں ٹریٹ دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میں تو کبھی خوابوں میں بھی اتنے مہنگے ریسٹورنٹ میں نہیں آئی، صبا نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا۔ خوابوں میں بھی شاید تمہاری ہٹلر ماں تم پر نظر رکھی ہوئی ہے، اس لیے تم ایسی جگہوں پر جانے سے قاصر ہو۔ اب گینے نے جلا دینے والی مسکراہٹ منہ پر سجا کر کہا، اور صبا سچ میں سلگ گئی، کیونکہ صبا کی ماں سچ میں ہٹلر کی جڑواں بہن تھی۔ وہ تینوں کھانے سے بھرپور انصاف کر رہی تھی، تبھی اب گینے کی نظر سامنے آ کر بیٹھنے والے تین نپوس پر ٹھہر گئی اور اس کا منہ میں جاتا چمچ رک گیا۔ زرجان کو معلوم تھا ارد گرد کی بہت سی نظریں اسے دیکھنے میں مصروف ہے۔ اب وہ ان نظروں کا عادی ہو چکا تھا۔ بے ساختہ اس کی نظر اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تین لڑکیوں پر پڑی، جن میں سے ایک لڑکی چمچ ہاتھ میں پکڑی منہ کھولے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ 2 دفعہ پہلے بھی اسے مل چکا تھا۔ وہ لڑکی سچ میں دماغ سے خالی تھی۔ ہماری ابھی تو لگتا ہے بیٹے بیٹے خوش فرد سے بیگانہ ہو چکی ہے، وانیا نے کہہ کر کہا لگایا اور صبا نے بھی اس کا مکمل ساتھ دیا۔ یار، مانا کی شہرت حاصل کرنے کے بعد بندہ پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے اور لوگوں سے جیسے چاہے گور سکتے ہیں۔ مگر جس طرح تم زرجان شاہ کو تکے جا رہی تھی، اس بیچارے نے تو تمہیں ایک دفعہ دیکھ کر دوبارہ دیکھنے سے توبہ کر لی ہوگی۔ صبا نے اسے چڑھایا، مطلب وہ بھی اسے اس طرح دیکھتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اللہ اللہ، وہ شخص تو مجھے سائے کو سمجھے گا۔ وہ منہ میں بڑبڑائی اور دوبارہ کھانا شروع کر دیا۔ فرحت، یہ لڑکا کون تھا؟ مہوش نے پوچھا۔ میرے بھائی کا بیٹا ہے شایان، فرحت بیگم نے چائے کا کپ مہوش کو دیا۔ کہیں دیکھا دیکھا لگ رہا ہے، مہوش نے سوچتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ فرحت بیگم نے صوفے پر بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ یاد نہیں آ رہا کہاں دیکھا ہے، مہوش نے چائے کا سپ لے کر کہا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، بچہ ہے کہیں نظر آ گیا ہوگا، فرحت بیگم نے کہا، اور مہوش بھی سر جھٹک کر فرحت کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ مہوش فرحت کی نہ صرف پڑوسی تھی بلکہ سالوں ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے دونوں میں بہنوں جیسا پیار تھا۔ میرا موبائل تو ٹیبل پر رہ گیا ہے، صبا نے پریشانی سے کہا۔ کوئی چیز سنبھالی بھی جاتی ہے تم سے یا نہیں؟ اب گینے نے زچ ہو کر کہا۔ تم دونوں رکو، میں لے کر آتی ہوں۔ صبا نے اب گینے کو گورا اور اندر چلی گئی۔ میں مام کی کال سن کر آتی ہوں، زرنش نے قندیل اور زرجان سے کہا، اور وائبریٹ کرتا موبائل اٹھایا۔ شاید اسے دھیان نہیں رہا، اس لیے اپنے بائیں ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے جلدی جلدی باہر کی طرف بڑھی۔ سارا جوس اس کے کپڑے خراب کر گیا۔ گلاس کے ساتھ اس کا موبائل بھی زمین بوس ہو چکا تھا۔ انتہائی غصے میں زرنش نے ٹکرانے والی لڑکی کو ایک ہاتھ جڑ دیا۔ صبا حیرانی سے اپنے گال پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ سب لوگ اس تماشے کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ یو ایڈیٹ، نظر نہیں آتا کیا؟ میری ڈریس خراب کر دی اور میرا اتنا مہنگا موبائل بھی توڑ دیا۔ پتہ نہیں کون سا شوق تم جیسی غریب عوام کو چڑھ جاتا ہے جو شوخی کے لیے ان مہنگے ریسٹورنٹ میں آ جاتے ہو۔ نہ مینرز ہے اور نہ چلنے پھرنے کے آداب۔ غربت تو تم لوگوں کے منہ سے ٹپکتی ہے، تبھی اپنے منہ کا ذائقہ چینج کرنے یہاں کا رخ کرتے ہو۔ زرنش نے نخوت سے کہا۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ صبا زارو قطار رونے میں مصروف تھی۔ یہاں امیر سے امیر تر لوگ موجود تھے۔ سب اس شلوار قمیص میں 100 گز لمبا دوپٹہ اوڑھے لڑکی کو حقیر نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ منیجر کہا ہے، ریسٹورنٹ میں بھیک مانگنے والے لوگوں کو بھی آنے کی چھٹی دی ہوئی ہے، تبھی تو یہاں دندناتے پھر رہے ہیں۔ زرنش نے ایک اور چوٹ کی، جبکہ دور کھڑے عفان مرزا کا دل کیا اس امیر زادی کو ایک ہاتھ جڑ دے، اور وہ اسے سمجھانے کے لیے آگے بڑھا۔ قندیل جاؤ، زرنش کو لے کر آؤ۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی زرنش نے بڑھا دی، اس لیے زرجان نے قندیل سے کہا، اب کڑے کڑے رو کیا رہی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ ہم جیسوں کی برابری کرنے کے لیے کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں آنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا، ورنہ اس سے بھی زیادہ بے عزتی ہوگی۔ زرنش یہ کہتے مڑی، لیکن کسی نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے روبرو کیا، اور تبھی ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز پورے ریسٹورنٹ میں گونجی۔ عفان کے آگے بڑھتے قدم رک گئے۔ قندیل نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ زرجان اس کی اتنی ہمت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ او آئی ایم سوری، زیادہ زور سے تو نہیں لگی، اب کیا کریں، ہم جیسے غریبوں کے پاس مینر کی بہت کمی ہوتی ہے، اور ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر پیسہ ہوتا تو مینرز بھی خرید لیتے، اس لیے بغیر مینرز کے ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ویسے ہم جتنے غریب کسی کا ادار نہیں رکھتے، اسی وقت واپس کر دیتے ہیں۔ آپ گینے نے زرنش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔
کیسا لگا آپ کو اپنا ادار؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، ایک غریب نے آپ کا ادار بہت جلد واپس کر دیا۔ اب گینے کا اشارہ تپڑ کی طرف تھا۔ زرنش نے اب گینے کو تپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے اب گینے نے پھر سے پکڑ لیا۔ ابھی اتنا سمجھایا مگر آپ ہے کہ سمجھ ہی نہیں رہی۔ ہم جیسے غریبوں پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے تم بھی 1000 دفعہ سوچنا، ورنہ اس سے بھی زیادہ بے عزتی ہوگی۔ اب گینے نے زرنش کی کہی بات اسے لوٹائی اور تم پر زور دے کر کہا، یہ تپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، یاد رکھنا۔ زرنش نے انگلی اٹھا کر وان کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، زرجان اور قندیل آ گئے اور ریسٹورنٹ کے مینیجر اور کچھ لوگوں کی وجہ سے معاملہ ختم ہو گیا۔ اب گینے صبا کا موبائل اٹھا لائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر بڑھ گئی، مگر زرنش نے اسے سبق سکھانے کا طے کیا تھا۔ بی بی جی، یہ چھوٹے صاحب کے کپڑوں سے نکلا ہے۔ بانو نے بریسلیٹ عائشہ شاہ کو دیا۔ زرجان کی شہرت کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں بھی اس کی فینس تھی، شاید غلطی سے کسی کا آ گیا ہو، مگر زرجان کی جیکٹ سے بریسلیٹ نکلنا بہت عجیب بات تھی۔ عائشہ شاہ نے بریسلیٹ کو غور سے دیکھا۔ بریسلیٹ مہنگا نہیں تھا، مگر ڈیزائن بہت خوبصورت تھا۔